بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 288 سورۃ نور۔ سورہ نور کا پہلے درس کے اندر ماقبل سورہ مومنون کے ساتھ ربط اور سورت کا دعویٰ اور سورت کا خلاصہ ذکر ہوا۔ یہ عظیم الشان سورت ہے جس کو نام ہے سورت نور، اور اس کی عظمت کے اوپر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ علموا نساءکم سورت النور، اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ وعلموا رجالکم سورت التوبہ، اور اپنے مردوں کو سورت توبہ سکھاؤ، کیونکہ اس میں جنگ اور جہاد کی باتیں ہیں جو مردوں کا کام ہے، اور اس میں عفت اور پاک دامنی اور گھر کے اندر رہنے کے اصول اور آداب جو دفع الفحشاء کے اوپر ہے، یہ اصول زیادہ تر عورتوں سے متعلق ہے۔ اور ایسے ہی حضرت اہل کوفہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خط اور پیغام لکھا ہے، اس میں بھی حضرت نے یہ لکھا تھا کہ علموا نساءکم سورت النور وعلموہن الغزل، اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ وعلموہن الغزل، اور ان کو کپڑے سینا سکھاؤ جو بہترین پیشہ ہے۔ اور حضرت عائشہ کی ایک روایت میں ہے لا تنزلوہن الغرف، من الغرف، کہ ان کو بالا خانوں سے مت اتارو، یعنی گھر کے اندر رہے، گھر سے باہر نہ نکالو۔ جیسے سورہ احزاب کی آیت ہے وقرن فی بیوتکن، کہ وہ اپنے گھروں کے اندر رہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ علموا صبیانکم سورت النور، کہ اپنے بچوں کو سورت نور سکھاؤ، جس میں عفت اور پاک دامنی کے احکام کا ذکر ہے، اور انسان کے عقیدہ یعنی عقیدہ توحید کے بعد انسان پاک دامن اور عفیف رہے تو سورت نور۔ اور ایک روایت میں ہے علموا نساءکم سورت النور والاحزاب، کہ سورہ نور اور سورہ احزاب سکھاؤ اپنی عورتوں کو۔ تو یہ عظیم الشان صورت ہے، اس لیے لفظ سورت کے شروع کے اندر آیا ہے، کیونکہ اس میں تطہیر مملکت کے یعنی حکومت کی تطہیر اور صفائی کے لیے 4 قوانین احکام اربعہ کا ذکر ہے، اور اس طرح تطہیر البیت گھر کی صفائی اور پاک دامنی کے لیے 7 آداب کا ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم۔ اسی طرح صورت کے اندر نبی کی اتباع اور نبی کی اتباع کے آداب کا بیان ہے۔ صورت کے اندر توحید کا مسئلہ ہے، اللہ نور السماوات۔ صورت کے اندر منافقین اور مومنین کی صفات کا تقابل بیان ہے۔ صورت کے اندر خلافت کا ذکر ہے، اور اس صورت کے جو پہلے 4 قوانین ہے اس کا تعلق حکومت اور اہل حکمرانوں کے ساتھ ہے کہ ملک کی صفائی اور ملک کے اندر امن اور ملک سے بے حیائی ختم ہونے کے لیے 4 قوانین کو نافذ کیا جائے اور عمل کیا جائے۔ تو سورتن کا لفظ صورت کے شروع میں آیا ہے، معنی یہ کہ ہذہ سورتن مبتدا محذوف ہے، یہ ایک عظیم الشان صورت ہے۔ انزلناہا، ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ ہر صورت وہ صورت ہے، لیکن خاص کر اس صورت کے شروع میں لفظ سورتن لگانے کی وجہ وہ اس کی عظمت اور اس کی اہمیت کا بیان ہے کہ یہ ایک اہم مضامین اور اہم احکام پر مشتمل ہے، جو معاشرے کی اصلاح، جو ملک کی اصلاح، جو گاؤں اور گھر کی اصلاح کے اصول اس میں ذکر ہے، جس کے اندر امن اور عفت کے قوانین کا ذکر ہے جو کہ انتہائی اہم اور ضروری ہیں۔ اس لیے لفظ صورت لگا کر اشارہ کیا ہے، اور صورت النکرہ ذکر کیا ہے، تنوین للتعظیم ہے، اور معنی ہذہ صورت عظیمۃ، یہ ایک عظیم الشان صورت ہے۔ صورت کا معنی بھی یہ تھا کہ قطعۃ من القرآن، کہ قرآن مجید کا وہ ایک ٹکڑا ہے۔
معنی یہ کہ ہادی صورت معنی ہادی قطعۃ من القرآن، یہ قرآن کا ایک ٹکڑا ہے، قرآن ہی ہے، اور اس کا ایک عظیم الشان بیان اور مضمون ہے۔ یہ صورت بمعنی رفعت کو کہتے ہیں، تو معنی ہادی صورت معنی ہادی عظیم رفعت معنی بلند، یہ ایک عظیم الشان اور بلند مضمون ہے اور بڑا اہم بیان ہے، لیکن یہ ایسا بیان نہیں ہے انزلناہا معنی اس کو آسمانوں سے اتارا گیا ہے، یہ قانون منزل ہے، یہ قانون وضعی نہیں ہے، من گھڑت اور بنایا ہوا قانون نہیں ہے جس کو دنیا پر یا دنیا والوں نے لوگوں نے اس کو بنایا نہیں ہے، بلکہ قانون منزل ہے، آسمانوں سے اترا ہوا ہے۔ اس لیے اس کی مزید اہمیت کا بیان کرنے کے لیے انزلناہا کہ اللہ کہتا ہے کہ اس صورت کے مضامین، اس کے احکام کو ہم نے نازل کیا ہے، لہذا اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ وفرضناہا، اور یہ ایسی عظیم الشان صورت ہے کہ ہم نے اس کو فرض کیا ہے، یہ مستحب عمل نہیں ہے، یہ کوئی سنت اور مباح چیزیں نہیں ہیں، بلکہ فرضناہا یہ احکام فرض ہیں، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، جہاد فرض ہے، اسی طرح پردے کے احکام اور یہ حدود اور قصاص جو قوانین ذکر ہے ملک کی اصلاح کے لیے، یہ بھی فرائض اور واجبات میں سے ہے۔ دوسرا معنی فرضنا کا معنی قدرنا ہے، یعنی قدرنا حدودہا و احکامہا، ہم نے اس صورت کے جو حدود ہے اور اس کے جو احکام ہے اس کو ہم نے ایک خاص اندازے پر رکھا ہے، اس کے اندر رد و بدل نہیں کیا جا سکتا، اس میں ترمیم نہیں کی جا سکتی کہ کوئی آئے اور اس قوانین کے اندر ترمیم کرے، جو حد زنا کا قانون ہے، رجم کا ہے، اور اسی طرح تہمت لگانے کا ہے اور لعان کا حکم ہے، دیگر احکام جو ہے، تو ان کے اندر کوئی ملک یا کوئی حکومت یا کسی کو یہ اختیار اور یہ مجال حاصل نہیں ہے کہ اس کو نسخ کرے یا اس کی ترمیم کرے یا اس میں رد و بدل کرے۔ اس لیے فرضنا بمعنی قدرنا کہ ہم نے اس کو معین اور مقدر ایک خاص اندازے پر رکھا ہے۔ اور بعض مفسرین نے فرضنا بمعنی قطع کے کیا، قطعناہا یعنی قطعنا حدودہا و احکامہا، اس کے جو احکام ہیں ہم نے اس کو بالکل کاٹ کر یعنی الگ الگ حصہ قطع قطع کر کے بیان کیا ہے، یعنی بالکل جدا جدا اور واضح واضح احکام ہے، یہ کوئی ایسے گول مول باتیں نہیں ہیں۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اس صورت کے اندر جو اتارا ہے آیات بینات، وہ احکام ہے، یا آیات بمعنی مضامین اور احکام کے بینات جو بالکل واضح ہے، کوئی ایسی چھپی باتیں نہیں ہے کہ جو کسی کو معلوم نہ ہو، کسی کی سمجھ میں نہ آئے، بالکل واضح احکام اور عام فہم باتیں اور معاشرے کے امن کی باتیں ہیں، آیات بینات ہے۔ یا انزلنا فیہا آیات بینات کا معنی کہ جس طرح میں نے یہ حدود اور یہ قوانین فرض کی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر عقیدہ بھی ٹھیک ہو، تو اس بات عقیدہ توحید کے لیے انزلنا فیہا آیات بینات، میں نے اس میں واضح دلائل توحید پر ذکر کی ہے۔ اس صورت کے اندر آیات مبینات کا لفظ بھی اور بینات بھی ہے۔ مبینات کا لفظ جہاں ذکر ہو تو وہاں جزیات کی طرف اشارہ ہوگا، یعنی جزی احکام، اور بینات ہو تو وہاں کلیات اور اصول کی طرف اشارہ ہوگا کہ اس میں قوانین اور اصول کا بیان ہے۔ لعلکم تذکرون میں ترغیب کی طرف اشارہ ہے، ترغیب الی اتباع الاحکام اور برائے عمل، تاکہ تم اس کو نصیحت حاصل کرو، یعنی اس پر عمل کرو۔ تو صورت کے شروع میں عظمت صورت یا ان احکام کی عظمت کی طرف یہ الفاظ اور یہ عنوان ذکر کیا ہے کہ یہ ایک عظیم الشان بیان ہے، اس کو ہم نے آسمانوں سے اتارا ہے اور اس کو ہم نے فرض کیا ہے، اور اس کے اندر جو احکام ہے وہ بالکل واضح ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم عمل کرو اور اپنے ملک کے اندر اس کو رائج اور نافذ کرو، تو فحشا ختم ہو جائے گا، بے حیائی، اور اسی طرح امن اور سکون معاشرے کے اندر آئے گا، خیر و برکت اللہ کی نازل ہوگی۔ سب سے پہلا قانون جو ہے وہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، اس قانون کا حاصل یہ ہے کہ مجرم کے اوپر رحم نہ کیا جائے اور مجرم کو اس کے جرم کی سزا دی جائے۔ جب کسی ملک میں یا کسی گھر میں یا کسی گاؤں میں یا کسی بھی جگہ میں جرائم پیشہ افراد کو کھلی چھوٹ دے دی جائے
اور ان کو جرم کی سزا نہ دی جائے تو جرائم پھیلتے پھیلتے معاشرے کے اندر تباہ کاریاں، فتنے اور فساد، لڑائی اور جھگڑے، اور معاشرہ بالکل تباہ ہو کر ختم ہو جاتا ہے، مال بھی تباہ ہوتا ہے، جانیں بھی تباہ ہوتی ہے، معیشت تباہ ہو جاتی ہے، افراد کو سکون ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلا قانون جو ذکر کیا ہے وہ اس کا حاصل یہ ہے کہ مجرم کو سزا دی جائے اور مجرم کو چھوٹ نہ دی جائے۔ کسی ایک مجرم جب پہلا جرم کرے، چاہے وہ چھوٹا جرم ہو یا بڑا جرم ہو، اور اس کے جرم کے بقدر اس کو سزا دی جائے تو آئندہ دوسرے لوگ جرائم کے ارتکاب سے ڈریں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے اور جرائم پیشہ افراد ختم ہو جائیں گے۔ مال کی حفاظت بھی ہوگی، جانوں کی حفاظت بھی ہوگی، تو لوگوں کے لیے امن اور سکون ہوگا، تو سوسائٹی اور معاشرہ پر امن زندگی گزارے گا۔ اس لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے جاری کرنے میں تمہیں رحم نہ آئے اور اس قانون کو تم جاری کرو، یعنی مخلوق کا لحاظ نہ رکھو، رشتہ داری کا لحاظ نہ رکھو، اپنوں کا لحاظ نہ رکھو۔ اگر لحاظ رکھنا ہے تو وہ قانون الہی کا لحاظ رکھا جائے۔ اس لیے سورۃ انزلناہا ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہمارا لحاظ رکھا جائے گا۔ وہ فرضنا، ہم نے اس کو فرض کیا ہے، یہ قانون ہمارا ہے، اس قانون کی پاسداری اور لحاظ رکھو، تمہارے اندر امن، خیر اور برکت آئے گی۔ تو دفع افعال فحشاء یعنی برے فعل کی روک تھام کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے پہلا قانون لا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، کہ مجرم کے اوپر سزا نافذ کرنے میں تمہیں رحم دلی اور لحاظ نہ آئے، تم اس پر اس سزا کو جاری کرو۔ الزانیۃ والزانی آیت کے اندر زنا کرنے والی لڑکی اور والزانی زنا کرنے والا لڑکا، مرد اور عورت، فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، مارو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے، ولا تاخذکم نہ پکڑے یا نہ آئے تم پر بہما ان دونوں کے بارے میں رأفۃ رحم دلی، فی دین اللہ مانا اللہ تعالیٰ کے قانون جاری کرنے میں، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، اور حاضر ہو جائیں اور حاضر کرو ان دونوں کی سزا کو، یعنی مومنین کی ایک جماعت، یعنی لوگوں کے سامنے ان کو سزا دی جائے اور کسی کوٹلی میں کسی گھر کے اندر چھپ کر سزا نہ دی جائے۔